السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب؟ آج میں ڈسکس کرنے لگی ہوں ایک لڑکی کی زندگی۔ جی ہاں، ایک لڑکی کی زندگی مجھے لگتا ہے بڑی ہی ٹف ہوتی ہے۔ ٹف ان اے سینس کہ بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے ٹاسک ہیں، اور ان چیلنجز کو پورا کرتے کرتے وہ قبر تک پہنچ جاتی ہے۔ سیریسلی، جب والدین کے گھر ہوتی ہے تو اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، پیار سے بہت پھولوں کی طرح اس کو رکھا جاتا ہے، پھولوں کی طرح اس کو سنبھال سنبھال کے اس کو ڈپلومے، ڈگریز، ایجوکیشن، کتنا والدین اس پہ انویسٹ کرتے ہیں اپنی انرجی، منی، ٹائم، ایوری تھنگ۔ اور پھر کرتے کرتے جہاں پر وہ اپنے ایمز اینڈ ایمبیشن سیٹ کر لیتی ہے کہ مجھے اب ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، آئی ہیو ٹو بی فارماسسٹ، آئی ہیو ٹو بی اینی ادر پروفیشن۔ سو وہ کرتے کرتے فائنلی اس کی شادی کی ایج پہنچ جاتی ہے، جہاں پہ وہ آسمان سے گرتی ہے زمین پہ۔ زمین پہ گرنے کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کی پروفیشنل کیریئر لائف میں ایک بریک آ جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی اس کے سفر کو، اس جرنی کو صرف والدین ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کے سبلنگس، بہن بھائی۔ ادروائز جب سسرال میں جاتی ہے تو وہاں سے اس کو ایز اے بہو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کی انڈیویجویلٹی، اس کی ایک پرسنالٹی، سب کچھ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گول روٹی بنائے، والدین کا خیال رکھے، وہ بہن بھائیوں کے ساتھ، ایک ہسبینڈ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھے، ملا کے رکھے۔ ایسے میں اس کی اپنی پرسنالٹی تو کہیں دور رہ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، کرتے کرتے سال گزر جاتا ہے جہاں پر اس کو تھوڑا سا سمجھ آنی شروع ہوتی ہے۔ اس کی نیچر کو اس کے گھر والے سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی نیچر کو وہ سمجھتی ہے، اور اسی چکر میں جو ہے وہ اس کی ڈگریز کہیں فائلوں کے اندر پڑی رہتی ہیں۔ 2-3 سال کے بعد اس کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے کہ میں بھی یونیورسٹی جاتی تھی، میں بھی پڑھتی تھی، میری کوئی کلاس فیلوز تھیں جو کہ پروفیشنل لائف سٹارٹ کر چکی ہیں، اپنا کیریئر بنا رہی ہیں۔ اس میں وہ بیچاری ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتی ہے، بٹ سنتا کوئی نہیں ہے۔ بہت لکی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے ساتھ کوآپریشن کی جاتی ہے، یا جو اپنی پروفیشنل لائف میں تھوڑا سا ایکسل کرتی ہیں۔ ادروائز جنرلی بہت ٹف ہوتا ہے، یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کرتے کرتے بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر ایکسپیکٹیشنس لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچہ ہمیشہ ہر وقت صاف ستھرا ریڈی ہو، کمرہ بھی صاف ہو، وہ لڑکی بھی تیار، مطلب 16-17 سال کی طرح وہ لڑکی، اس میں اتنی ہے انرجی کا لیول بھی ہو، اور کھانے بھی مزے مزے کے بنے ہوئے ہوں۔ ایک لڑکی جس کی زندگی میں ان 2-4 سالوں میں اتنی چینجز آ گئی ہیں، فزیکل چینجز، ایموشنل چینجز، مطلب انگزائٹی، ڈپریشن، پریگنینسی میں کن حالات و واقعات سے وہ گزری ہوتی ہے، اینڈ انفارچونیٹلی نو ون انڈرسٹینڈز۔ تو وہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بچے جب جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کی پیرنٹنگ اتنی ہی ٹف ہوتی جاتی ہے، اسپیشلی آج کل کے ٹائم میں جہاں پہ بچے ہم لوگوں سے بھی کہیں زیادہ ایڈوانس ہیں۔ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اگر بچے کے اندر کوئی بھی فلا نظر آتا ہے تو ڈائریکٹلی ماں پہ بلیم کیا جاتا ہے کہ ماں نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی۔ سو ایک عورت کا سب جگہ پہ پورے اترنا، 100% ایفیشینٹ ہونا، اٹس امپاسبل۔ تو وہ بڑا ٹف ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بہن ہے، اگر آپ کے گھر میں بہو آئی ہے، یا آپ کی کوئی کزن ہے، مجھے لگتا ہے کہ شادی کے سٹارٹ میں، شادی کے 1-2 سال میں، یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کی گھر میں بیجا انوالومنٹ شو کریں، اس کو ہدایتیں دیں، یہ کر لو وہ کر لو، بٹ ایٹ لیسٹ بی اے گڈ لسنر۔ سم ٹائم آپ اتنے فرسٹریٹ ہوئے ہوتے ہو، سم ٹائم آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اندر کی بھڑاس کہیں نکال لو، اور ایسے شخص کے سامنے نکالو جو کہ آپ کو جج نہ کرے، آپ کی اس کرنٹ سچویشن کو لے کر آپ کے اوپر ٹیگ نہ کرے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی کزنوں، بہنوں کے لیے، یا ایٹ لیسٹ کوئی ایسی فرینڈ ہے جو آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہے، ایٹ لیسٹ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی پریشان ہے، بی اے گڈ لسنر، بی نان ججمنٹل، ایٹ لیسٹ اس کو سن لیں، تاکہ اس کے اندر کہیں پہ وہ اسٹک ہوئی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے جس کے مائنڈ میں چل رہی ہے، اف شی نیڈز اے سجیشن، تو ایٹ لیسٹ آپ وہ دے سکیں۔ کیونکہ یہ کرتے کرتے وہ غبار اس کے اندر جمع ہوتا جاتا ہے، اور انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا، وہ سلولی گریجولی آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، اور اس سے آپ کی پھر ہیلتھ ایفیکٹ ہوتی ہے۔ آپ اتنی انرجیٹک ماں، اتنی انرجیٹک بیوی، بہن کبھی بھی نہیں رہتے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، اصل میں نقصان ہوتا ہے آپ کی اپنی پرسنالٹی کا، جو کہ ان بچوں میں، گھر میں، سسرال میں، میاں میں کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور میری لیڈیز کو بھی ایڈوائس ہے کہ اپنے لیے تھوڑا سا می ٹائم ضرور نکالیں، اپنا اکیلے کہیں پہ
کچھ کھانے چلی جائیں، چائے کافی پی لیں، اپنی کسی فرینڈ سے بات کر لیں، فرینڈ سے ملنے چلی جائیں، اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیں۔ ادروائز یقین کریں یہ سوسائٹی آپ کو کسی جگہ نہیں چھوڑتی، اور یہ میں ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر عورت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ چلیں جی، آج کا بھاشن بہت ہو گیا، اور اب میں بہت ایموشنل ہو گئی ہوں، کیونکہ ایک بچی سے لڑکی اور لڑکی سے ایک عورت بننے کا سفر کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بہت کم ہے، انفارچونیٹلی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اینڈ شی ہیو ٹو بی ایفیشینٹ، بٹ نو ڈاؤٹ آپ کو ایکسپرٹ بننے میں، ایکسپیرینس گین کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کوئی میجک نہیں ہے، اور ہماری امیوں کی گئی تربیت، ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے۔ چلیں جی، ماحول تھوڑا ہو گیا ہے سیریس، اب ہم ان کو تھوڑا نان سیریس بناتے ہیں۔ اب آپ لوگ میرا رونا سن لیں، میرے اپنے بہت سارے دکھ ہیں اس بچی سے لڑکی بننے کے سفر میں۔ میرے یوٹیوب چینل ہے پرانا بھوسا ہوا، جس کے نہ سبسکرائبر بڑھتے ہیں نہ جس کا واچ ٹائم بڑھتا ہے، اور میرے بچے مجھے پوچھ کے امبیرس کرتے ہیں کہ آپ کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے لوگ۔ اب میں کیا جواب دوں، کون ہے جو میری سننے والا ہے؟ اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو آپ لوگ میری بھی کبھی دکھی داستان سن لیا کریں، میرے یوٹیوب چینل کو تھوڑا سا دیکھ لیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔